ساری زندگی اپنی اولاد کو رشوت کی کمائی یعنی راشی بن کر اپنی اولاد کو پالنے کا بھیانک ترین انجام ایک شخص کا جو 75 سال کی عمر میں ایک بڑھاپے کی عمر میں آج اولڈ ایج ہوم میں برطانیہ کے اولڈ ایج ہوم میں اپنے 12 گھنٹے گزارتا ہے۔ آخر 12 گھنٹے کیسے؟ یہ شخص 24 گھنٹے اس اولڈ ایج ہوم میں کیوں نہیں رہتا؟ 12 گھنٹے آخر اس اولڈ ایج ہوم میں کیوں رہتا ہے؟ جناب عالی، اس شخص کے بارے میں تمام تر تفصیلات آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس شخص کا تعلق پنجاب سے ہے اور آج یہ برطانیہ کے اولڈ ایج ہوم میں ہے 75 سال کی عمر میں۔ اب جس علاقے میں یہ رہتا ہے اس علاقے کے زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے؟ باہر کے ممالک میں چلے جاتے تھے یا اپنی فیملیز کو لے کر چلے جاتے تھے اور یہ شخص احساس کمتری کا شکار رہتا تھا۔ یہ 70-80s کی بات کر رہا ہوں، جب اس شخص کی جوانی تھی، جب یہ شخص جوان ہو رہا تھا اور اس شخص کو تھا کہ میں بھی یو کے چلا جاؤں، یو کے جا کر جیسے میرے ارد گرد رہنے والے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں میں بھی اس طرح زندگی گزار سکوں۔ اب جناب اس شخص نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یو کے چلا جاؤں، لیکن یہ شخص یو کے نہیں جا پاتا تھا۔ اب اس کی شادی ہو گئی 80s میں، شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپلائی کیا، لیکن اس کے باوجود اس شخص کا یو کے کا فیملی ویزا نہیں لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ویزے کے لیے اپلائی کرتا تھا تو فیک ڈاکومنٹس لگاتا تھا، جس کی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہونے کے بعد یہ دوبارہ ریویو کے لیے بھی اپلائی نہیں کرتا تھا۔ اب اس شخص کی چھوٹی سی عمر سے حسرت تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یو کے چلا جاؤں، یو کے جا کر سیٹل ہو جاؤں، پاکستان میں زندگی نہیں ہے، پتہ نہیں آگے مستقبل کیا ہوتا ہے پاکستان کا، میں یو کے چلا جاؤں۔ اب جناب اس شخص کی شادی ہو گئی، سرکاری نوکری لگ گئی اور لیکن یو کے نہیں جا سکا۔ کلرک کی نوکری کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو چلانا شروع کر دیا۔ کلرک کی نوکری سے لے کر اولاد پیدا ہونا اور اولاد کے جوان ہونے تک اس شخص نے اتنی رشوت لی، اتنا پیسہ 2 نمبر طریقے سے کمایا کہ اپنے آپ کو ایک امیر ترین شخص بنا لیا، جو اس شخص کی خواہش تھی کہ میرے پاس بڑا گھر ہو، میرے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہوں اور میرا لگژری لائف سٹائل ہو۔ جب اس شخص کا بیٹا 15 سال کا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یو کے چلا جاؤں، لیکن میں یو کے نہیں جا پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم پر پیسہ لگاؤں، تم پڑھائی کرو، اچھی تعلیم حاصل کرو، انجینئر بن جاؤ، میں تمہیں یو کے بھیج دوں گا۔ جناب عالی، اس شخص کا بیٹا جب 20 سے 22 سال کا ہوا اس نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کر لی، اور یہ بات ہے 90s کی، یعنی بچے کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس 75 سال کے بزرگ شخص نے اپنے بیٹے کو یو کے بھیج دیا۔ اب جب بیٹے کو یو کے بھیجا تو اس آس کے ساتھ بھیجا کہ میں جوانی میں یا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اس شخص کی کوشش تھی، خواہش تھی کہ میں یو کے جاؤں، جا کر سیٹل ہوں، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کروں۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ میرا خواب تھا، میں تو پورا نہیں کر پایا یو کے جانے کا، لیکن تم یو کے جا کر اپنے آپ کو سیٹل کر کے وہاں پر ایک اچھی جاب کر کے ماہانہ اچھے پیسے کمانے کے بعد سب سے پہلے تم نے مجھے اور اپنی والدہ کو اپنے پاس بلانا ہے۔ اب جناب اس شخص کے بیٹے نے برطانیہ جا کے جاب کرنی شروع کی۔ اب جاب کے دوران اس شخص کے نوجوان بیٹے نے شادی بھی کر لی۔ شادی کس سے کی؟ ایک برٹش لڑکی سے، جو ہے تو پاکستانی تھی لیکن برطانیہ میں پیدا ہوئی تھی۔ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو جب پہلی بار پاکستان لے کر آیا تو 10 سے 15 دن کے لیے اپنی بیوی کو ماں باپ کے پاس لے کر آیا، لیکن چھٹے دن ہی اس نوجوان کی بیوی واپس چلی گئی کہ اس کی نوجوان کے ماں باپ کے ساتھ یعنی اپنے ساس اور سسر کے ساتھ نہیں بن پائی۔ اب اس 75 سال کے بزرگ شخص کی بہو 5 سے 6 دن گزار کر پاکستان سے برطانیہ واپس چلی گئی اور وہ نوجوان بیٹا بھی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر برطانیہ چلا گیا۔ بیٹے کا اپنے ماں باپ سے رویہ کسی قسم کا کوئی نہیں بدلا، بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن فرق کہاں پر آیا آگے جا کر بتاؤں گا۔ جناب علی، بیٹے نے واپس جانے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کا ویزا اپلائی کیا، پہلے نیشنلٹی حاصل کی، نیشنلٹی حاصل کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو برطانیہ بلانے کے لیے ویزا سپانسر کیا، جو اس کے باپ کی خواہش تھی کہ میں تو نہیں جا سکا، میرا بیٹا یو کے چلا گیا، وہ مجھے یو کے بلا لے گا۔ اب جب اپنے ماں باپ کو ویزا بھیج دیا، ماں باپ کے جانے کا وقت آیا تو 1 مہینہ قبل اس 75 سال کے بزرگ شخص کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب 1 مہینہ 40 دن انتظار کیا، جب 40واں کرنے کے بعد یہ شخص اپنے بیٹے کے پاس برطانیہ چلا گیا۔ اب جب برطانیہ جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کیا تو اکیلا شخص یعنی اس گھر میں رہتا تھا، تو اس کی بہو جو پہلے پاکستان آئی 5 سے 6 دن ساتھ گزارے لیکن نہیں بن پائی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ وہی تھا کہ شروع سے ایک تو بیٹے کی حرام کی کمائی کے ذریعے بیٹے کی گروتھ ہوئی، ساری زندگی اپنے بیٹے کو رشوت کے ذریعے کھلایا پلایا، اس کو باہر بھیجا اور خود بھی
ساری زندگی حرام کا کھایا، خود بھی حرام کھایا، اپنی بیوی کو بھی کھلایا اور اپنی اولاد کو بھی کھلایا۔ اب جناب جب یہ شخص برطانیہ پہنچ گیا اور وہاں جا کر اپنی بہو کے ساتھ رہنا شروع کیا، اس کو یہی امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جب اپنی بہو کے ساتھ وقت گزاروں گا تو میری بہو کے ساتھ بن جائے گی، ہمارا اچھا وقت گزرے گا، اب میرا دنیا میں تو صرف میرا بیٹا ہی ہے، بیوی تو میری اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ یہ شخص برطانیہ پہنچا تو برطانیہ پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد اپنی بہو کے ساتھ عجیب سے تنازعات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس شخص کو برطانیہ کی نیشنلٹی بھی مل گئی، لیکن اگر نہیں ملا تو اپنی بہو کا پیار نہیں ملا۔ لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ رویہ نہیں بدلا، لیکن کچھ وقت بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بیٹا بھی مجبور ہو گیا۔ اس شخص کو شروع سے پیسے کی لالچ تھی، اس کو دولت کی ہوس تھی کہ بس میرے پاس پیسہ ہو، کوئی بھی چیز دیکھتا تھا کہ چیز حاصل کر لوں۔ اگر کوئی اچھا کھا رہا ہے تو اس کو اچھا کھاتے ہوئے دیکھ کر کوشش کرتا تھا کہ میں بھی اچھا کھاؤں، یہ چیز میرے پاس بھی آئے۔ اگر یہ شخص برطانیہ جا رہا ہے میں بھی برطانیہ جاؤں، اگر یہ بڑا گھر بنا رہا ہے میں بھی بڑا گھر بناؤں، اگر اس کے پاس مہنگی گاڑی ہے تو میں بھی مہنگی گاڑی بناؤں۔ یعنی بچپن سے اپنے اندر پیدا کی لالچ اس شخص کو ایسی لے کر ڈوبی کہ بہو نے اپنے شوہر کو کیا کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تمہارے باپ کی آنکھوں میں حیا نظر نہیں آتی، تمہارے باپ کی دیکھنی ایسی ہے کہ مجھے خوف آتا ہے کہ تمہارا باپ مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، تمہارا باپ شاید ایک لالچی باپ ہے، یا نہیں معلوم کہ مجھے دیکھنے کا یا کس نظر سے مجھے دیکھتا ہے۔ نظر کیا تھی؟ وہی لالچ، ہوس، پیسے کی ہوس، ساری زندگی کسی کو اچھا کھاتے پیتے دیکھ کر فوراً سے وہ چیزیں حاصل کرنے کی ہوس۔ اس شخص کو ان چیزوں نے آخر میں جا کر نقصان پہنچایا۔ بیٹے نے کیا فیصلہ کیا کہ باپ میرا ہے، باپ کو گھر سے نکال تو نہیں سکتا، لیکن ایک حل یہ کر سکتا ہوں۔ بہو نے کہا کہ جب میں اکیلی اس گھر میں ہوں تو یہ شخص اس گھر میں نہیں رہ سکتا، ہاں جب تم اس گھر میں ہو، یعنی اپنے شوہر کو کہا کہ جب تم اس گھر میں رہو تو تمہارا باپ اس گھر میں رہ سکتا ہے، تمہاری غیر موجودگی میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب جناب بیٹے نے کیا کیا، صبح کام پر جانے سے پہلے 7 بجے یہ اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتا تھا، اور شام کو 7 بجے جب آفس سے چھٹی ہونی تو جاتے جاتے اپنے باپ کو واپس لے جاتا تھا۔ یعنی دن کے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے یہ شخص اولڈ ایج ہوم میں گزارتا تھا، اور جب بیٹا گھر واپس جاتا تھا تو یہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس چلا جاتا تھا۔ یعنی اگر آپ حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، آپ راشی ہیں، آپ رشوت کے ذریعے اپنی زندگی کو آگے لے کر چل رہے ہیں، یعنی رشوت اپنے کاروبار میں شامل کر رہے ہیں، تو یقین جانیے وہ کبھی نہ کبھی آپ کی زندگی میں آپ کے آگے آئے گی چیز، اور آپ کی زندگی میں آپ کو نقصان بھی پہنچے گا۔ اس شخص نے اپنی بنیاد تو غلط رکھی، اس شخص نے اپنے بیٹے کی بنیاد بھی غلط رکھی۔ اگر اس نے اپنے بیٹے کو حلال کے لقمے کھلائے ہوتے تو بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہ چھوڑتا، اپنی بیوی سے لڑ پڑتا کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر کیوں اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑوں۔ اب یہ شخص 12 گھنٹے اولڈ ایج ہوم میں گزارتا ہے اور 12 سے 14 گھنٹے کبھی کبھار اپنے گھر میں بیٹے کے ساتھ گزارتا ہے، اور بہو نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ جب میں اکیلی گھر میں ہوں گی یہ شخص گھر میں نہیں رہے گا، اور بیٹا اپنی بیوی کی بات مانتا بھی ہے۔ اس ساری داستان میں، اس بزرگ کی اس پوری کہانی میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔